الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ کے ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام کا خاص مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے روزے، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی روح کیا ہے، اس کی فرضیت کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے اور کیوں یہ چیزیں فرض کی گئی ہیں، اور آج کا معاشرہ اس کو کتنا اڈاپٹ کر رہا ہے اور ہمارے اس کے اصل مقصد میں اور ہم میں کتنی دوری ہے، اس کو یعنی آپ کے سامنے رکھنا، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی عبادت ایک رسم کے طور پر رہ جائے کہ بس وہ چیزیں ہم نے کر لیں اور دیٹس آل، وہ کافی ہیں اور اس کا اصل مقصد ہمیں حاصل نہ ہو پائے، جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ رب العزت کا اسلام کا ایک نظام تھا کہ پورے سال میں ایک مرتبہ ایک حج فرض کیا اللہ رب العزت نے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ وہ ایک سینٹر ہو اور وہاں سے اسلام کے سارے احکامات اور ساری چیزیں پوری گلوبل طور پر پوری دنیا میں جائیں، اور ایک خاص موقع پر ہر شخص تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، لیکن جو لوگ وہاں پہنچیں عدل بدل کر کے، تو وہاں کا ایک میسج، وہاں کا ایک پیغام پوری دنیا کو پہنچے، تو لوگ اس سے ایک کنیکٹ رہیں، ایک اتحاد، ایک اجتماع اور ایک یکسانیت، یگانگت، یعنی ہر ایک موضوع میں اور چیزوں میں یکسانیت باقی رہے۔ تھوڑے بہت اختلافات وہ تو چلتے رہتے ہیں، رہن سہن، کھان پان، چہرہ مہرہ لوگوں کا الگ رہتا ہے، لیکن جو بیسک چیزیں وہ آپس میں یعنی یکساں رہیں۔ لیکن وہ بھی مقصد حاصل شاید نہیں رہا، چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں ایک پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا جو ہونا چاہیے کہ جیسے خلافت وغیرہ تھی، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب وہاں جو میسج یا پیغام دیتے ہیں وہ کوئی اتنا اہم میسج بھی نہیں ہوتا جو بہت زیادہ لوگ اٹریکٹ کرے، ہزار لاکھوں لوگ تو اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے، تو اس کا ایک مقصد تھا، صرف اللہ کے گھر کا اس کی زیارت یا دیدار نہیں، بلکہ ایک لوگوں کو متحد رکھنا، اکٹھا رکھنا، ایک پیغام ہر سال جاتے رہنا، لوگوں کو اپنی پریشانی کو وہاں رکھنا، جو ایک مرکز کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ ایک سسٹم تھا۔ تو اسی طریقے سے روزے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، وہ مقصد ہماری زندگی میں، وہ افادیت ہماری زندگی میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے، یہ مقاصد ہیں اس پروگرام کے۔ تو اس پہ کچھ تجزیہ کرنا یا اس کو ریلیٹ کر کے دیکھنا۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا اور روزے کا، یا قرآن کا اور رمضان المبارک کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے قرآن پاک نے جہاں پر روزے کی فرضیت بیان کی ہے، اس کی تیسری آیت میں کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، جس پہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں روشنی ڈالی تھی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اسلام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عشاء کی بعد تراویح کا ایک نظام بنایا گیا، جو اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے۔ وہ ایک الگ موضوع کہ وہ کتنی رکعت ہونی چاہیے اور واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ تو طے شدہ ہے، جو ہزاروں سال سے ایک سسٹم چلا رہا ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر، یہ دونوں سے ریلیٹ کر کے دکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کو خاص طور پر تراویح میں یہ کیوں، صرف کیا اس لیے کہ جو حفاظ کرام ہیں وہ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ ہو جائے، ان کو یاد دوبارہ سے ہو جائے، یا یعنی ایک سال اگر ریہرسل کرنے کا موقع مل جائے تو ایک تازگی آ جاتی ہے، یاد باقی رہتا ہے، ورنہ اگر ایک دفعہ آدمی یاد کر کے چھوڑ دے تو ممکن ہے کہ لوگ قرآن بھول جائیں، لیکن اس حوالے سے، قرآن سنانے کے حوالے سے ان کو قرآن یاد رہ جائے گا۔ صرف یہی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ کوئی بڑا مقصد تو نہیں ہے کہ کسی چند افراد کو یاد رکھنے کے لیے تراویح کا نظام قائم کیا گیا ہو، بلکہ اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام ظاہر ہے کہ مکہ اور مدینے میں قرآن پاک اترا، وہاں اس کی بنیاد پڑی، اور وہیں سے پھر اسلام پوری دنیا میں چلا گیا۔ وہاں کی زبان عربی تھی، اور اللہ کے رسول نے جو میسج یا پیغام دیا تھا، یا جو تربیت کی تھی لوگوں کی، وہ یہ کہ قرآن پاک کو صرف اس لیے نہیں کہ وہ برکت یا تبرک کی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ، یہ مشکل کشا، یہ حل ہو جائے گا، بلکہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، دستور حیات کیا ہے، قانون کیا ہے۔
تو اس کو جانیں لوگ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یا جہاں پر اٹکیں تو اس کو دیکھیں، اور بیسک اصولی طور پر اکثر اس میں تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو لوگ پڑھتے تھے تو وہ چیزیں ریپیٹ ہو جاتی تھیں، ذہن تازہ ہو جاتا تھا کہ بسا اوقات کچھ چیزیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، کچھ نصیحت کی چیزیں، کچھ پچھلے قوموں کے لیے جو عبرت ہیں وہ چیزیں، کچھ قیامت کا ذکر، اللہ کی وحدانیت قدرت کا ذکر، تو اس سے ایک تازہ دم انسان ہوتا تھا، وہ چیزیں نئے طور پر آ جاتی تھیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک مقصد تھا، یہ تراویح کا ایک مقصد تھا کہ جو لوگ قرآن پاک سنتے تھے یا سناتے تھے تو ان ریپیٹ ہونے کے بعد وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قانون تازہ ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال یوں دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو 11th-12th کی پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی کو میڈیکل لائن میں جانا ہے، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے نیٹ کی تیاری کرنی ہے تو ظاہر کلاسز میں اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری، بایو ہے، یہ سب انسان پڑھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے 6 مہینے کا ایگزام دینا، تو 6 مہینے جب قریب ہونے کا ششماہی امتحان ہوگا اس کا، ہاف ایئرلی یعنی ایگزامس ہوں گے اس کے، تو اس کو ایک دفعہ تو پڑھا اس نے، پھر اس کے بعد بار بار اس کو پڑھتا ہے، اس کو تاکہ وہ یعنی ایگزام سے پہلے بھی سکتے ایک نظر اس پہ پڑ جائے۔ پھر جب ایئرلی اس کا ایگزام ہوتا، فائنل ایگزام ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر بار بار ریپیٹ کرتا ہے وہ۔ پھر جب وہ نیٹ کے لیے ہے پھر اس کی ریپیٹ کرتا ہے، جب ایگزام سے پہلے ایک دفعہ تو یوں یعنی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر نیٹ میں پڑھتے پڑھتے کوچنگ کر کے، پھر اپنے طور سے پڑھ کے، پھر ایگزام سے ایک ہفتے پہلے دوبارہ سے شروع سے اس کو بار بار پڑھتا کہ وہ چیزیں تازہ ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے اور آتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا بھی بیسک مقصد رمضان مبارک میں تراویح کے ذریعے ہی تھا کہ اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو عبرت کی چیزیں ہیں، اس میں جو نصیحت کی چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، رسالت کا پیغام ہے، زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے بیان کیے گئے ہیں، تو وہ ہر سال سن کر یا پڑھ کر وہ تازہ ہو جائیں۔ اب ہمارے سماج کو اور ہمارے معاشرے کو دیکھنا ہے، اب اس کو ریلیٹ کر کے دیکھنا، کیا یہ مقصد حاصل ہو پا رہا ہے؟ کیا وہ چیزیں اس کی طرف کبھی ہمارا دھیان بھی گیا؟ کتنے ہمارے سننے والوں میں سے وہ ہوں گے جو 50 سال کے، 60 سال، 70 سال کے، 40 سال کے ہوں گے، اور ان کے بھی 20 سال 30 سال یعنی بلوغ کے بعد سے سمجھداری اور شعور کے سالوں کے 20 30 40 50 سال گزر چکے ہوں گے۔ کبھی یہ احساس پیدا ہوا؟ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو ایک کمی رہ گئی۔ تو اس احساس کو زندہ کرنا یہ ہمارا یہ مقصد ہے اس پروگرام کا، کہ وہ احساس زندہ ہو، اور جب آنکھ کھلے تبھی سویرا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی احساس پیدا ہو جائے تبھی یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حسن ابن زیاد، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا وہی ہے کہ 40 سال سے پہلے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن فقہ و فتاویٰ سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، لیکن 40 سال کے بعد انہوں نے پڑھا اور اتنے بڑے امام بنے کہ امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تیسرے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ تو پڑھنے لکھنے سیکھنے کی جاننے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کسی بھی عمر میں لوگ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے بھی واقعات ہیں کہ 60 سال 70 سال کے بعد لوگوں نے قرآن سیکھ لیا یا حفظ کر لیا۔ تو اگر ہم ادھر آج سے توجہ دے لیں تو بھی مقصد میں ہمیں مقصد حاصل ہوگا۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک رمضان مبارک میں ظاہر ہے کہ تلاوت کی حد تک بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ کم سے کم لوگوں کا یہ ہے کہ ابھی تک ایک بڑی تعداد کا رجحان یہ ہے کہ پورے مہینے بزنس یا تجارت یا کاروبار کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے یا سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو 7 دن 10 دن 15 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام میں لگتے ہیں۔ تو ایک تصور باقی ہے۔ اس تصور کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن پاک کے احکامات اپنے سمجھ میں آ جائیں اور تازہ ہو جائیں، تو پھر اس کا افادی اس کی دوبالا ہو جائے گی، اور اس کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ میں نے پچھلا ایپیسوڈ یہاں پہ چھوڑا تھا کہ وہ مقصد آخر حاصل کیسے ہوگا۔ ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ مولانا قسم کے لوگ جو ہیں وہ پریشانی تو بیان کر دیتے لیکن اس کا حل نہیں بتاتے، تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کی طرف کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک اور بات عرض کروں کہ ادھر کچھ سالوں سے 8 10 15 سالوں سے ایک تصور یہ ہے
کہ ایک ہفتے کا قرآن، 10 دن کا قرآن، 15 دنوں کا قرآن جس میں بہت تیز حافظ پڑھتا ہے، تو اس میں بجائے فائدے کے بڑا نقصان ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہے، اور بہت تیز پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو بجائے فائدے کے وبال جان ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ کچھ اس طرح کی چیزیں کبھی کسی زمانے میں بھی بولا کرتا، لیکن وقت اور حالات نے سمجھایا کہ اس کو یعنی اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس پہ نکیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی غنیمت ہے۔ خدا نہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں 10 دن میں جو پورا قرآن سننے کا کانسیپٹ تصور ہے، ہماری ان گفتگو کی بنا پہ وہ بھی تصور ختم ہو جائے۔ اس کی مثال میں عرض کروں کہ آج عرب ممالک ہیں، کتنے وہاں کتنے فیصد 97% مسلمان، یا اس کے کم و بیش جو بھی ہوں گے، تو وہاں تو پورا قرآن بہت کم مسجدوں میں ہو پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رکعات کم ہوتی ہیں، اور اس میں لمبی رکعتوں کی وادی نہیں، وہ کہتے ہیں بوجھل ہو جائے گا، اور نماز میں جب تک تازگی باقی نہ رہے تو مقصد حاصل نہیں، تو 1 آیت 2 آیت 3 آیت پڑھ کر کے وہ کرتے ہیں، 2-4 پارے ہو پاتے ہیں پورے سال میں، تو وہ تو پورا قرآن ان کا نہیں ہو پاتا، جو تلاوت کے اس سے بھی وہ نہیں حاصل ہو پاتا۔ ممکن ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے جس طرح آج یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو وہاں ہو رہی ہوگی، تو وہ تصور بیٹھ گیا کہ اس طرح پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، کہ تھوڑا پڑھو، چاشنی کے ساتھ، لذت کے ساتھ پڑھو، یہ بہتر ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں کہ جو نو آموز علماء کرام یا ابھی بھی نئے فضلاء ہوتے ہیں، یا نئی معلومات ہوتی ہیں، یا ادھوری معلومات ہوتی ہیں، یا صرف کتابی معلومات ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی پر نکیر یا اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ اور جیسے میں بھی شروع میں میں بولا ہوں کہ اگر کسی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو یہ ملے پیچھے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا قصور رہا ہے میرا۔ اس کے بارے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس پہ ایسی نکیر نہ کی جائے کہ جو سسٹم بھی کم از کم باقی ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے ہمیں نیک نیت ہونا چاہیے، اور نیک نیتی کے ساتھ اب کیا ہے کہ جیسے 10 دن کا ہے، لوگوں میں یہ تصور پیدا کیا جائے کہ وہ جو جلد بازی کا معاملہ ہے کہ یعنی 1 گھنٹے کے اندر 3 پارے ہو جائیں، اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے کہ بھائی 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹہ اللہ ہی کے لیے تو کھڑا ہونا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں انسان کھانے پینے میں بھی رکھے تو تازگی سی رہے، تو نہ یہ کہ اس پہ نکیر کی جائے بلکہ اس کی افادیت ذہنوں میں ڈالی جائے، ورنہ خدا نخواستہ یہاں بھی اگر سعودی عرب کی طرح چند پاروں کا رواج بن گیا تو جو کچھ چل رہا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ میں خاص طور پر اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور آگے 30-40 سال کی بعد کی چیزوں کو جو عاقبت اندیش لوگوں کی نظر کام کرتی وہ بات میں عرض کر رہا ہوں، میں تو ان میں سے نہیں، لیکن جو لوگ دررس ہیں ان کی بات میں آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سسٹم چل رہا اس پہ نکیر کے بجائے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں افادیت ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے۔ جو ڈھانچہ ہے اس کو بالکل سرے سے ہی منہدم کر دیا جائے کہ یہ بیکار سا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا یعنی اس کو بامقصد اور کامیاب کیا جائے، یہ ہے۔ اس کے لیے یہ اگر لوگوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے، فار ایگزامپل اگر قرآن پاک میں یہ معنی پیدا نہ ہو پائے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں نہیں تو کم سے کم 2-3 سالوں کے اندر پورا قرآن معنی کے ساتھ سمجھنے کا ایک تصور پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ 10 دنوں میں جتنا قرآن ہو تو لوگوں سے کہا جائے کہ اتنے پاروں کا ترجمہ ان کو یعنی سننے کی تلقین کی جائے، اور یا یہ کہ اپنے آرام کے وقت کو تھوڑا کم کر کے ان کا ترجمہ سنا دیا جائے۔ ترجمہ بار بار عرض کرتا ہوں، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ تفسیر سے ابھی بچا جائے، بلکہ جو لوگ عام لوگ ہیں ان کو ترجمے پر لایا جائے پہلے، چونکہ ظاہر ہے کہ تفسیر میں تو ایک لفظ کے مختلف معنی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے کہ ثلاثۃ قروء وللمطلقات متاع بالمعروف، جہاں پر یہ ہے کہ عدت یعنی 3 طلاق کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ثلاثۃ قروء کا لفظ ہے، 3 قروء۔ اب قروء کے معنی قرء کی جمع قروء ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی حیض کے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی طہر کے ہیں۔ اب وہ معنی کون سا ایگزیکٹ ہے یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاں جا کر کے ہی ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے اوپر مسائل متفرع ہیں۔ تو تفسیروں کے بعد تو اور بہت ساری باتیں انسانوں کی آ جائیں گی، تو اس لیے کم سے کم ترجمے میں تو ایگزیکٹ وہ بات قریب تر رہے گی۔
میں اس میں ڈیپلی پہ نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ لوگوں کو پھر چیمی گوئیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ترجمے کی طرف لایا جائے تو اس کا ایک حل یہ تھا کہ چونکہ رمضان مبارک کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ لوگ اپنے آرام کے وقت کو تھوڑا سا کم کر کے اگر دن میں یا رات میں اگر یہ عادت ڈالیں کہ پورے گھر کے افراد جس طریقے سے اور کام کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جگہ بیٹھ کر کے، اور اگر کوئی پڑھنا جانتا تو اعلیٰ درجے کی بات یہ کہ آڈیوز ویڈیوز کے ذریعے نہیں بلکہ پڑھ کر کے قرآن پاک کو سامنے رکھ کر کے کوئی ترجمے والا قرآن سامنے رکھا جائے اور اس میں ایک رکوع 2 رکوع میں ٹائم فکس کر لیا جائے. ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں سب ہو یا ایک ہی سال میں ہو، اتنا سا کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھ دیا جائے. جو بھی جس زبان میں بھی، کوئی ہندی میں، ملیالم میں، کنڑ میں، آسامی میں، بنگالی میں، کسی بھی زبان میں جو اس کا ترجمہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تو پہلے عربی عبارت پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں. ضروری نہیں کہ پورا ایگزیکٹ سمجھ میں بھی آئے، جتنا بھی سمجھ میں آئے اس کی کوشش تو آگے کریں. آج نہیں، ابھی 10% آئے گا، پھر 20% آئے گا، پھر 30 آئے گا، پھر 40، اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر اس سے ایک گہرا تعلق ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے اس ارادے سے کہ ہماری زندگی میں اس کو لانا ہے، نصیحتوں سے کیا ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ تفسیر میں وقت زیادہ لگ جائے گا اور مقصد حاصل کم ہو پائے گا، اس لیے ترجمے کی طرف جانا جائے، عربی پڑھ کر کے پھر اس کا ترجمہ. جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جو لوگ گھر میں کوئی عالم ہے تو ان کے لیے تو بہتر ہے. عالموں کو ویسے مشورہ دینا آسان نہیں ہے چونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی چند اینٹوں کی مسجدیں ہوتی ہیں. مشورتاً یہ بات عرض ہے کہ ان کے لیے تو زیادہ یہ آسان ہے کہ اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو بھی لے کر ایک ذہن بن جائے گا اس سے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پڑھا جائے اور اس کو بتایا جائے. معنی صرف ترجمہ بتایا جائے، زیادہ وضاحت نہیں. اور اگر جو لوگ قرآن پاک نہیں جانتے یا یہ کہ وہ ہندی وغیرہ میں بھی نہیں کر سکتے تو اب ان کے لیے آسانی ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ ترجمہ قرآن پاک کی عبارت اور پھر اس کا ترجمہ ہے. میں اس میں بھی یہ عرض نہیں کروں گا کہ کن کا سنا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ مختلف طبقے کے لوگ ہیں. خدا نخواستہ ایک کا نام لیا دوسرے کا نام نہیں لیا تو دوسرے کے نام نہ لینے والے حضرات سوچیں گے، میرے بارے میں کچھ تجزیہ قائم کریں گے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. الگ الگ مختلف مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، ان کو سنیں. اس میں کوئی میری ہمارے مشورے میں یہ نہیں ہے کہ انہی کا پڑھنا ان کا نہیں پڑھنا، حرام حلال اور یہ فرقہ بندی نہیں، بلکہ جن کے لیے بھی آسانی. مقصد ایک ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، یا پچھلی قوموں کے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. اتنا سا بھی اگر یہ تصور پیدا کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رمضان مبارک میں خاص طور پر اگر ہم یہ کوشش کریں، یوں تو پورے سال کرنا چاہیے لیکن رمضان مبارک میں یہ پہلا قدم ہے. اگر اس طرف ہمارا قدم اٹھے تو قرآن سے ایک رشتہ قائم ہو سکتا ہے اور قرآن ہماری زندگی میں اتر سکتا ہے. اور اب تک کا جو ایک تصور قائم ہے کہ قرآن پاک قرآن خوانی کے لیے یا یہ کہ صرف تلاوت کی حد تک، اس سے اصل مقصد کی طرف ہم آئیں گے. میں یہاں پر بھی عرض کروں گا کہ جس زمانے میں یہاں اسلام آیا اور جو لوگ قرآن سے بھی ناواقف تھے تو ہمارے بزرگوں نے کی قربانیوں پہ قربان جائیے کہ ان کی دورس نگاہوں نے کہا کہ یسن القرآن پڑھیں اور اس کی ناظرہ پڑھیں. ہر شخص کو عربی گرامر سکھانا تو مشکل تھا تو انہوں نے تلاوت کی طرف توجہ دی، گھروں میں ترغیب دی، گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت دی. بیٹی روانہ ہوتی تو بھی قرآن دیا. یہ بھی ایک غنیمت ہے، اس پہ بھی نکیر نہیں کہ مہد اس سے کیا فائدہ، صرف قرآن اس کے لیے رہ گیا. نہیں، وہ ایک مقصد تھا. چاہیے یہ تھا کہ اب اس سے بڑھ کر اگلے مقصد کو حاصل کریں، پھر اس کے بعد اگلے مقصد کو حاصل کریں. لیکن ہم لوگ پہلی پیڑھی پہ ہی رہ گئے، اسی کو ہم نے بنیاد سمجھ لیا. وہ تو بعد کے لوگوں کی ذمہ داری تھی نا، ہم جیسوں کی، کہ اگلے مرحلے کو بتائیں. جب اگلا مرحلہ طے ہو جائے تو اس کے اگلے مرحلے کو بتائیں. یوں کیری فارورڈ ہوتا ہے. لیکن جب کسی دھرم یا مذہب یا اس طرح کی تنظیم آرگنائزیشن یا اس طرح کی تحریک کا زوال ہوتا ہے تو اس میں جمود آتا ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تحرک نہیں ہوتا، ایک چلت پھرت نہیں رہتی، مومنٹ اس میں کم ہو جاتی ہے، اس کی طرف روب ترقی کم ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ترقی یافتہ ہوتے ہیں ان میں ترقی ہوتی ہے، اگلے ایک ریسرچ تحقیق کے بعد اگلے کی طرف وہ جاتے ہیں.
جس طریقے سے 300 سال پہلے مسلمانوں میں یہ بات تھی اور اب یورپ اور انگریزوں میں ہے کہ ایک ریسرچ پہ ٹھہراؤ نہیں ہے، بلکہ وہ آگے کی طرف ایک چیز بنے. پہلے فون پہ لینڈ لائن ہے، اور لینڈ لائن پہ جب آیا تو بھی عجیب بات تھی، پھر ریڈیو چلا، پھر ایف ایم چلا، پھر ٹی وی، اور پھر واٹس ایپ، پھر اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، اور نہ جانے آنے والے وقت میں کتنی چیزیں ہو چکی ہوں گی. اور اب پہلے فیکس وغیرہ بھی چلا، تو ہر دن ترقی کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم یا مذہب یا اس طرح کی چیزوں میں جمود زیادہ رہتا ہے، اور کیوں کیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں بھی اگر تھوڑا جو چیزیں، یہ نہیں ہے کہ سسٹم کو بدل دیا جائے، بلکہ اس کی بنیاد کو باقی رکھتے اس کی طرف روبہ ترقی کی طرف ہوا جاتا، تب اس کی افادیت ہوتی. لیکن جو پچھلے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بعد کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے پہلے کے لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا انہوں نے بتایا بس اسی بات کو رکھا جائے. یہ ایک افسوسناک ہے. غرض یہ کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں پہ واویلا کرنے سے زیادہ بہتر یہ کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو ایک تصور قائم کریں. غرض یہ ہے کہ ایک حل میں نے عرض کیا کہ کچھ جگہوں پہ جو خوشحال علاقے ہیں وہاں پر یہ تصور باقی ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں اچھے علماء کو بلاتے ہیں، اور اپنی تراویح کے بعد ان تفسیر کے نام پر ان کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو بھی کچھ لوگوں کو موقع ملا تو وہ تفسیر ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مسلک مکتب فکر کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور اس میں وہ روح المعانی روح البیان کے وہ کچھ قصے وغیرہ جو یعنی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تفسیر میں بھی اسرائیلی روایات بھی ہیں، ان کو چکنا چپڑا کر کے سب بیان کرتے ہیں. اصل مقصد قرآن رہ جاتا ہے. میں اپنے تمام ناظرین سے میں ایک ہی بات کی درخواست کرتا ہوں کہ پہلے ترجمہ قرآن، بنیادی چیزوں کی طرف آئیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن نے اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا یا کیا نصیحت ملی. دیٹس آل. پیچھے کیا تھا نہیں تھا وہ بہت زیادہ اس میں بعد کا مرحلہ، وہ کچھ لوگوں کا کام ہے. عام لوگوں کے لیے جتنا ضروری ہے، جتنا صحابہ کرام اس کے واضح لفظوں سے سمجھتے تھے، ان کے لیے وہ انف تھا. وہ ہم سے زیادہ ایمان کے مضبوط اور پائیدار لوگ تھے. اب اس کی تفسیریں اس زمانے میں تو اتنی تفسیریں بھی نہیں تھی، حاشیہ خیال میں بھی ان بہت سے لوگوں کے نہیں آتا ہوگا جو آج کل لوگ لکھ دیتے ہیں. تو لیکن وہ مقصد آج کل حاصل نہیں ہے، وہ ایمان اتنا تازہ نہیں ہے. تو یہ اس پہلو کی طرف ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایک بات کہ تراویح وغیرہ کا اگر کہیں 10 دن کا 12 دن کا چل رہا ہے تو بجائے اس پہ نکیر کی جائے اور آگے چل کر کے وہ بھی بند ہو جائے، اس سے بہتر یہ کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس میں اس کو سسٹم بنایا جائے. اگلی بات جو میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے کہ جب یہ بات ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ تراویح کا ماشاءاللہ ایک نظام ہے، کہیں 5 دن، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی 12 دن، کبھی 15 دن. پہلے حفاظ کم تھے تو ایک حافظ 3 جگہ پڑھاتے تھے 10 دن کا، اور ایک شبینہ کے نام سے بھی 1 دن کا پورا قرآن، ایسے بھی لوگوں کو سنا ہے. اور میں جانتا بھی ہوں کہ 1 دن میں پورا قرآن سنا دیا. رات جلدی مثال کے طور پہ 7:30 8 بجے شروع کیا تو 2 آدمیوں نے مل کر یا 1 آدمی نے تنہا آخر تک یہ پورا کیا. اس کو لوگ چائے پیتے رہتے ہیں اور یہ چلتا رہا. اس کو بھی مفید بنایا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ حافظ قرآن جو لوگ ہیں تو بہت سے لوگ اتنا تیز پڑھ جاتے ہیں کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، اور امام خود ان کو حافظ صاحب کو بھی نہیں سمجھ میں آتے تو مقتدیوں کو کیا سمجھ میں آئیں گے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ عادت نہ ڈالی جائے، خدا نخواستہ کوئی فتنہ نہ پھیلائے، کہ خود امام صاحب اگر اپنی ریکارڈنگ کر کے بعد میں سنجیدہ دل سے سوچیں کہ کیا قرآن پاک کو ایک دفعہ زبان سے دہرا دینا یہ مقصد ہے رمضان کا یا قرآن کا یا تراویح کا، یا یہ کس کا مقصد یہ کہ قرآن کو سمجھ کے یا کچھ اس انداز سے کیا جائے. تو شاید ان کا ضمیر ان کی اس بات کو کچھ مہمیز کرے اور کچھ مطلب کچوکے لگائے ان کو اور ان کا ضمیر جاگے. تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. اس سلسلے میں ہم سب کو ملی جلی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایسے امام پہ بہت زیادہ تردید، تنقیص اور برائی یا یہ کہ اعتراض یا شکایت، بلکہ وہاں اصلاح کی جائے. ظاہر ہے کہ وہ تصور پیدا ہوا دونوں طرف کی وجہ سے، کچھ ان کی وجہ سے، کچھ عام لوگوں کی وجہ سے، تو پھر اصلاح بھی کی جائے گی. تو آہستہ اس کو بولنا ہے، بہت سخت لہجوں میں نہیں بلکہ بڑے محبت کے انداز سے، سافٹ کے انداز سے، سمجھانے کے انداز سے. اور یاد رکھیں تبدیلی 1 دن میں نہیں آتی، بلکہ یہ ٹائم ٹیکر ہوتا، وقت لیتا ہے.
کچھ کوشش کریں گے، بولتے رہیں گے، تلقین کرتے رہیں گے، سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال ماں کر کے پھر لوگ اسی نہج پہ آئیں گے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑی دوریاں ہیں کسی چیز میں، جو کہتے ہیں نا کہ نو آموز لوگ جو ہوتے ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی تنقید کر جاتے ہیں اور عام لوگوں کو ہٹ کرتی ہیں، لیکن جو اصلاح کا طریقہ اس انداز سے کرنا چاہیے۔ تو تراویح میں کوشش کی جائے اور تلقین کی جائے کہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی طرح پڑھا جائے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے، اس کی تلقین کریں کہ لوگ زیادہ ٹائم کے لیے تیار ہوں۔ صرف یہ کہ بوجھ اتار دینا کہ تراویح کا ایک بوجھ ہے وہ اتر جائے، یہ مقصد اللہ کا نہیں، اس کے رسول کا نہیں، اور یہ ہمارے اسلام کا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ زندہ کیا جائے اور یہ تصور عام کیا جائے تو انشاءاللہ ایک کچھ وقت کے ساتھ یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ ایک چیز اور بھی بڑے افسوس سے مجھے یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ جو مسجدوں میں ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے جو سامع ہوتے ہیں، سامع جو سننے والا، تو اس کے علاوہ اور کوئی حافظ آ گیا تو انہیں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اور غلط بھی پڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سامع کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو۔ آج کل تو جانتے ہیں کہ سیاست وغیرہ میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پارٹی میں ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو خدا نہ کرے کہ یہاں بھی کوئی ایسی بات ہو جائے۔ لیکن اگر کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو ایک ہو جاتی ہیں، ایک ہو سکتا ہو کہ سامع کو خیال نہیں رہا، کچھ غلبہ آ گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسے یاد کم ہو، کچھ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا تصور کیوں ہو گیا کہ امام ڈرتا ہے اور سامع بھی اس بات سے ڈرتا ہے؟ تو اس کا قصور ایک تصور پہ ہے۔ تصور یہ ہے کہ اگر کسی امام کو 5-6 لقمے لگ جائیں، اگر وہ بیچارہ بھول جائے تو عام لوگ جو ہیں، جیسے مجھ جیسے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو امام صاحب کو بڑا لقمہ لگ گیا اور کئی جگہ بھول گئے، امام کو قرآن یاد نہیں ہے اور آج تو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس طرح کا جملہ سننے کو موقع ملتا ہے۔ تو چونکہ عام لوگوں کی مقتدیوں کی طرف سے ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک پروفیشن سے بھی جڑا ہوا ہے، پھر وہ اس کی آمدنی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آہستہ اس اعتراض کی وجہ سے وہ شخص اللہ کا خوف کم، مقتدیوں کا خوف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایک امام سے 5 7 8 10 اگر لقمہ لگ جائے، لیکن ایمانداری کے ساتھ وہ زبر زیر کی بھی پہ غلطی پہ آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ وہ احساس ہو رہا ہے، یا 2 رکعت کے بیچ میں قرآن پاک دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب اسے خوف خدا ہے نا، اللہ کا خوف ہے کہ قرآن غلط پڑھ کے نہیں جا رہا ہے، یا لقمہ لینے میں وہ عیب محسوس نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ مقتدیوں میں تصور بدلنے کی ضرورت ہے۔ اماموں کو زیادہ لقمہ لگ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر یہ تصور عام لوگوں میں پیدا ہو جائے تو میں دل کی گہرائی سے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ امام پھر خوف خدا کھائے گا، اللہ کا خوف کھائے گا، اور وہ غلط پڑھے بغیر نہیں جائے گا۔ غلطی ہوگی رک جائے گا، غلطی ہوگی قرآن دیکھ لے گا، غلطی ہوگی سامع کو وہ ویلکم کرے گا کہ میری غلطی بھی اس نے ٹوکا ہے۔ یہ اہل علم کا کام ہے، یہ خوف خدا رکھنے والوں کا کام ہے۔ تو کچھ وہ بدلیں، کچھ عام لوگ بدلیں، اس طریقے سے تبدیلی آئے گی۔ کہیں پر ہارڈ کارنر اگر رکھیں گے کہ ہمیں نہیں بدلنا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اور جو اس وقت سماج میں ہر مذہب میں یا ہر طبقے میں جو گڑبڑی ہو رہی ہے تو اس کی ایک بنیاد یہ ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر گھر میں جیسی انسان کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں، ہر کی ضرورت الگ الگ، کسی کے یہاں 20,000 میں گھر کا کام چل رہا ہے، کسی کے یہاں 1 لاکھ میں بھی گھر کا کام نہیں چل رہا ہے، تو ایک الگ الگ میٹر ہے۔ بیوی کی اپنی ضرورت ہے، اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو شوہر اگر اس کے خرچ کے لیے اگر اس کو دے اور اس کی ضرورت پوری ہو، اس کی جو اپنی نجی چیزیں ہیں تو پھر وہ کیوں اس کی جیب سے کچھ نکالے گی جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ جیب سے نکالنے کی ضرورت تو تب پوری ہوتی ہے نا جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تب وہ چوری کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بچوں کو جو مانگ رہا اس کو تلقین کرنا ہے کہ وہ ہر وقت ان کی خواہش پوری نہ کی جائے، کچھ سمجھایا جائے، کچھ ضد کم کی جائے، لیکن اگر کبھی اس کی ضرورت پوری بھی کی جائے تو اس کو چوری کی عادت کیوں پڑے گی؟ تو اس کے حل کی طرف ہم سب کو جانا چاہیے، نہ یہ کہ ہارڈ کارنر رکھنا چاہیے۔ اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کے لیے ہمیں اسی پہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔